بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے اس اہم ویلاگ میں دو بہت ہی اہم خبروں پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو سینیٹر بیرسٹر علی ظفر اور دیگر کور کمیٹی کے اراکین نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قوم کو عمران خان کے اس اہم فیصلے سے مطلع کر دیا ہے جس کے مطابق جب تک عمران خان ان جھوٹے سیاسی کیسوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتے تب تک پی ٹی آئی کی چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر، جو کہ عمران خان کے وکلا کی ٹیم کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے عہدے پر فائز کیے جائیں گے۔ در حقیقت یہ ایک نگران چیئرمین کا عہدہ ہوگا، اور بیرسٹر گوہر نے اس پریس کانفرنس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ میرے پاس یہ ایک امانت ہوگی اور میں انتہائی دیانتداری سے اس امانت کی حفاظت کروں گا، اور جب تک خان صاحب چاہیں گے، جب تک ان کا حکم ہوگا، میں اس امانت کو اپنے پاس رکھوں گا، مگر جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی اس امانت کو بحفاظت انہیں واپس کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے جو پی ٹی آئی کے انتہائی جذباتی کارکنوں نے کل سے چھیڑ رکھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت نے ایک درست خبر دی تھی، اور انیشلی ابتداً اس خبر کو تسلیم نہ کرنے کی جو پالیسی تھی وہ بھی درست تھی۔ ہمیں جذبات کو قابو رکھ کر پارٹی کے امور کے بارے میں رائے دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کریں، ان پر بھروسہ رکھیں، ان کے فہم و فراست پر ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پارٹی اور ملک کے مفاد کے خلاف ہو۔ اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی مثال دی تھی کہ سن 2002 میں جب ترکی میں انتخابات ہوئے تھے تو طیب اردگان تب جیل میں تھے، وہ بھی نااہل تھے، لیکن اگلے ایک سال میں وہ نہ صرف جیل سے نکلے، وہ اہل ہوئے، بلکہ وہ ترکی کے وزیر اعظم بنے، اور آج 21 سال سے وہ ترکی پر بہترین طریقے سے حکومت کر رہے ہیں۔ اب میں آج کی دوسری خبر کی طرف آتا ہوں۔ پاکستانی عدلیہ، جس کے بارے میں چند دن قبل قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ ہماری سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہ کہا جائے، تو آج ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر انصاف کا وہ قتل دیکھنے کو ملا جس کی مثال مہذب دنیا کی عدالتی تاریخ میں تو نہیں ملتی۔ تاہم پاکستانی عدالتی تاریخ میں ایسی نظیریں کثرت سے ملتی ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے جائیدادوں کے کیسز، چوری کے کیسز یا اقدام قتل کے جیسے کیسز میں سائل مر جاتے ہیں، 25-30 سال تک کیس لڑتے لڑتے ان کے سروں کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ مگر صدقے واری جاؤں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور اس کے چیف جسٹس عامر فاروق کے، کہ جنہوں نے آج دنیا کی تاریخ میں تیز ترین، جس کو لوگوں نے الٹرا فاسٹ پرو میکس سپیڈ والا انصاف قرار دیا ہے، اس انصاف کو نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ جی ہاں، ایون فیلڈ کیس، یہ وہی 4 اپارٹمنٹ ہیں جو 90 کی دہائی میں آل شریف نے لیے، جس کی بینیفیشری اونر مریم نواز تھیں، اور جو بقول نواز شریف کے ان کے بیٹوں کے ہیں۔ جب عدلیہ نے نواز شریف سے ان اثاثوں کی رسیدیں مانگی تو اس کے جواب میں محض ایک قطری خط پیش کیا گیا۔ ناظرین، عربوں کو جتنا ہم سب جانتے ہیں وہ انتہائی دانشمند اور بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں۔ اب یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قطر کی حکومت نواز شریف جیسے شخص کو ایک خط لکھ کر یہ کہہ دے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور یاد رکھیں حکومت نے نہیں، ایک شہزادے نے خط لکھا تھا۔ اس شہزادے کو آخر ایسا کیا انٹرسٹ تھا آل شریف میں، یا آل شریف نے اس کی کیا ایسی خدمت کی، اسے کیا ایسی پیشکش کی، کیا قومی مفادات کا کوئی سودا کیا گیا اس سے، یا ذاتی مفادات کو قربان کیا گیا؟
کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک قطری خط آیا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، جس کو سپریم کورٹ نے اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ جناب یہ خط یہ ہم نے ان کو تحفہ دیا تھا، جس کی کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ آج تک آل شریف یہ نہیں بتا سکے کہ اپارٹمنٹ جس پیسے سے خریدے گئے وہ پیسہ انگلینڈ یا یو کے میں کیسے ٹرانسفر ہوا، کن اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، وہ سورس آف انکم کیا تھی نواز شریف کی اولاد کی، کہ جس طرح انہوں نے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ اربوں ڈالر یا اربوں پاؤنڈز کی ان پراپرٹیز کے مالک بن گئے۔ یہ وہی 4 اپارٹمنٹ ہیں جو لندن کے مہنگے ترین یعنی کہ میفیئر کے علاقے میں واقع ہیں، جہاں ہر روز ہر آئے دن سینکڑوں ہزاروں پاکستانی اکٹھے ہوتے تھے اور پھر وہ گروپ میں یہ گانا گاتے تھے، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چور کا بچہ رہتا ہے۔ یقیناً اب بھی وہاں چوروں کے بچے ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں نواز شریف کے بچے رہ رہے ہیں، تو وہ چوروں کے بچے ہیں، اس میں کسی ذی شعور پاکستانی کو کوئی شک نہیں ہے۔ نواز شریف اس گھر میں پچھلے 4 سال سے رہ رہا تھا، مگر اس کا ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کے بچوں نے اربوں کے یہ اپارٹمنٹ بنا لیے، مگر آج تک نواز شریف کا کوئی حمایتی ہمیں وہ فارمولہ نہیں پیش کر سکا جن کی مدد سے دیگر پاکستانی بھی اپنے بچوں کو 15-16 سال کی عمر میں ارب پتی بنا سکے، یا ان کے بچوں کو وہ گدڑ سنگی نہیں دی جا سکی جس کے ذریعے آل شریف کے بچے بغیر کچھ کیے کرائے، نہ کوئی محنت کی، نہ کوئی ڈگری حاصل کی، نہ کوئی کاروبار کیا، مگر وہ ارب پتی بن گئے اور لندن میں ارب ہا روپے کی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ بہرحال 3 سماعتوں میں اس کیس کو ختم کر دیا گیا جو کہ 27 جولائی 2017 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کی عدالت میں وہ کیس چلا۔ تقریباً 300 دن تک اس کیس کی حاضریاں ہوئیں۔ 7200 گھنٹے کی سماعت کے بعد نیب کی عدالت نے نیب پروسیکیوٹر اور دیگر وکلا کی مدد سے نواز شریف کو 10 سال قید مشقت کی سزا سنائی، مگر آج صرف 3ری سماعت میں اس کیس کو ختم کر دیا گیا۔ گزشتہ سماعت میں نیب کے وکیل سے جب پوچھا گیا کہ انہیں اپنے دلائل دینے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا تو انہوں نے کہا 30 منٹ، مگر ناظرین آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آج محض 30 سیکنڈ بھی انہوں نے نہیں لیے۔ نواز شریف کے وکیل کے دلائل کہیں یا جو بھی کہیں، بلکہ دلائل کے دوران جسٹس عامر فاروق اس طریقے سے ان کی گائیڈنس اور رہنمائی کر رہے تھے جیسے کہ وہ بینچ پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ بھی نواز شریف کے وکلا کے کوئی سرپرست یا ساتھی وکیل ہیں۔ مگر جب وہ نواز شریف کے وکلا کے دلائل ختم ہوئے اور اس کے بعد جب جناب معزز جج صاحب نے نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کیا کوئی دلائل دینا چاہیں گے تو انہوں نے کہا جی ہم تو کیس ہی واپس لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس کیس کو چیلنج ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آج پاکستانی قوم کو یوں لگا کہ نیب کے وکلا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میفیئر میون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف کے نہیں ہیں، یہ تو نیب کے ہیں، یہ نواز شریف کے نہیں ہیں، یہ چیئرمین نیب کی ذاتی ملکیت ہے۔ اور جس طریقے سے جسٹس عامر فاروق انصاف کو فوری طور پر دینے پر تلے بیٹھے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ جسٹس عامر فاروق کہیں اپنی کرسی سے اٹھ کر یہی نہ کہہ دیں کہ ارے بھائی یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں، کہاں تم نواز شریف کو ان کا پھندا نواز شریف کے گلے میں ڈال رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے شاندار انصاف پر 3 تالیاں تو ہونی چاہیے نیب اور چیئرمین نیب کے لیے، وہ چیئرمین نیب جس کو شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا اور آج انہوں نے آ کے اب نواز شریف کو باعزت بری کر دیا، اور بہت سی تالیاں ہونی چاہیے جسٹس عامر فاروق کے لیے جنہوں نے پاکستانی قوم کو یہ بتا دیا کہ بالکل ہمیں اعلیٰ عدلیہ مت کہو۔ اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے، یہ طے ہونا باقی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہیں کہنا تو پھر کیا کہنا ہے؟ کیا ہم اس کو گھٹیا عدلیہ کہیں، گلی سڑی عدلیہ کہیں،
बदबूदार कहें या गटर अदलिया कहें। ये गटर अदलिया है, ये वो बदबूदार अदालती निजाम है जिसमें एक आम शख्स को 25 से 30 साल लगते हैं एक छोटे से केस में इंसाफ के लिए, मगर ताकतवर लोगों को ये अदालतें सलाम करती हैं दोनों हाथों से। एयरपोर्टों पर जाकर उनके सामने कानून के सजदे करवाते हैं, इंसाफ को उनकी दहलीज तक ले जाते हैं और फिर उनको सस्ता और फौरी इंसाफ देते हैं और उनके साथ अपनी वफादारियों का भरम रखते हैं। टैक्स कौन देती है, तनख्वाहें कौम के टैक्स के पैसों से लेते हैं, मगर जलीलो रस्वा भी पाकिस्तानी कौम को करते हैं। मगर पाकिस्तानी कौम को ये जान लेना चाहिए कि ये जिल्लत और रसवाई जो सब पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर में है, ये उनके अपने गलत कामों, अपने करतूतों का खमियाजा है जो इस कौम को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अगर अब भी पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस पंजाबियों ने अपनी सोई हुई गैरत को ना जगाया, अपना इस्लाह अहवाल ना किया, तो आने वाले दिनों में आपके साथ वो जिल्लत और रसवाई का समा होगा कि फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि आखिर हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है। अब पूरी दुनिया देख रही है, वो जुर्म रिकॉर्ड हो रहा है कि आखिर वो कौन सा जुर्म है जिसके नतीजे में पाकिस्तान पहले टूटा और शायद मुस्तकबिल में भी हमें इसके भयानक नतायज का सामना करना पड़े। अल्लाह पाकिस्तान और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।